1 گھنٹے کی تقریر سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو تیار کریں. اپنے گھر کے اندر سیرت کا جو ہے تعلیم ایک شروع کریں. اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو کہیں کہ بابو ایک اپنے پورے 24 آورس کے اندر کم سے کم 10 منٹ کے لیے شروعات کریں. شروعات ایسا کریں کہ بھائی 10 منٹ ہمارے گھر کے اندر سیرت کی یہ فنا کتاب ہے، جو آپ کے مطابق اچھی کتاب ہو جس سیرت میں لکھی ہوئی ہو، آپ اس کا مطالعہ اپنے بچوں کے اندر کریں، بچوں سے کروائیں. خوب بیٹھیں، سب لوگوں کو بیٹھائیں. مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم خود ہی تیار نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر سے اسلام نکل چکا ہے، دین بالکل بھی نکل چکا ہے. دین کے جو اعضاء تھے، جو اس کے جوارے تھے، وہ بالکل ہی صاف ہو چکا ہے. اس لیے ہم کھڑے نہیں ہو پا رہے. ہمارا جو پکچرز ہے نا، بچوں کے سامنے، بیویوں کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، بھائی بہن کے سامنے اتنی بری ہو گئی ہے کہ ہم کچھ اچھا بھی کہنا چاہتے ہیں تو ہمیں خود شرم آتی ہے ہم کس منہ سے کہیں. تو پہلے ہمیں خود اسٹینڈ ہونا پڑے گا. اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. کیسے بچائیں گے؟ کیسے بچانا ہے؟ سب سے پہلے اللہ نے کہا قوا انفسکم، سب سے پہلے تم اپنی ذات کو بچاؤ. اس کے بعد واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کہاں سے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم کی آگ سے. وہ آگ کیسی ہے پتہ؟ وہ آگ ہے وقودها الناس والحجارہ. اس کی جو ایندھن ہے انسان ہے، پتھر ہے. یہاں کی جو آگ ہوتی ہے، ہوٹلوں میں آپ جائیں گے، جو آگ جو گھروں میں بھی جلائے جاتے ہیں، اس کے یا تو ایندھن ہوں گے لکڑی وغیرہ، لکڑیوں سے لوگ جلاتے ہیں، کوئلے سے جلاتے ہیں. مگر جہنم کی جو آگ ہے نا، وہ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس، کہ اس کا جو ایندھن ہے، اس کو جو سلگایا جائے گا، اس سلگانا کس سے ہوگا معلوم؟ حجارہ اور انسان. وقودها الناس والحجارہ، انسان اور پتھروں سے اس آگ کو جلایا جائے. گویا کہ انسان اس کے ایندھن ہے. والملائکۃ غلاظ شداد، اور ایسے فرشتوں کو وہاں پر اللہ نے لا کر کھڑا کر دیا ہے. جس طریقے سے آج آپ جائیں جہاں پھانسی کی سزا دی جاتی ہے، وہاں ایسے جلاد کو ہائر کیا جاتا ہے جس جلاد کے دلوں میں کوئی بھی رحم نہیں ہوتی ہے. وہ بلا خطر کے، بے چون چرا کے آپ کو پھانسی پہ کھڑا کر دیتا ہے. اللہ نے ایسے فرشتوں کو قیامت کے دن منتخب کیا ہے. والملائکۃ غلاظ شداد غلاظ اللہ ما امرہ، کہ جب اللہ ان کو حکم دے دیتا ہے کسی چیز کا، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، پھر اس حکم کا وہ کبھی بھی الٹا نہیں کرتے. اللہ نے اگر کہہ دیا کہ اللہ نے کہہ دیا اس کو جہنم میں ڈال دو، تو اس فرشتے کے اندر آپ یہ اس غرض میں اور اس سوچ میں نہیں رہیں گے کہ وہ فرشتہ آپ کے رونے کو، آپ کے لگانے کو، آپ کے بلکنے کو وہ رحم آ جائے اس فرشتے کو اور آپ کو بولے اللہ اس کو معاف کر دیجئے، اس کو جنت میں ڈال دیجئے. نہیں، ایسے فرشتوں کو منتخب اللہ نے کیا ہے جو بہت ہی اللہ کا جب حکم آ جائے گا پھر وہ اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتے. ایسے فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا ہے. بچے کے بارے میں آج ہم اویئر نہیں ہیں. بچے اگر نماز نہیں پڑھتے، اور آپ حاجی صاحب بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، مگر بچہ حرام کام کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے، بچے جوا کھیل رہا ہوتا ہے، بچے ناجائز کام میں ملوث ہوتا ہے، مگر ہم اف تک نہیں کرتے، اس معنی پر نہیں کرتے کہ اگر میں اف کرتا ہوں، اس بچوں کو بتاتا ہوں تو یہ بچہ آج مجھ سے منہ لگ جائے گا اور مجھے الٹی پلٹی بات کہے گا. تو یاد رکھ لیجئے یہ غلطی ہم نے خود کی ہے. ایک اصول بتا کر جا رہا ہوں، اس اصول کو یاد رکھ لیجئے، پوری زندگی کام آئے گی. وہ اصول یہ ہے، اللہ کا اصول بنایا ہوا ہے، اللہ کا یہ رول ہے، یہ قانون اللہ نے بنایا ہے. اس قانون کو یاد رکھ لیجئے. وہ قانون کیسا ہے؟ وہ قانون یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو، یہ ہم تمام لوگوں کے سامنے یہ چیز آتی ہے، اس کو بہت بغور سنیے. یہ رول یاد رکھ لیجئے گا. کبھی آپ کے بچے اگر برباد ہو گئے نا، تو کبھی آپ کسی مولوی کے سامنے، کسی امام کے سامنے اور کسی بڑوں کے سامنے، بزرگ کے سامنے آپ جا کر نہیں کہیے گا امام صاحب میرے بچے جو ہے نا بہت بگڑ گئے.
میرے بچے جو ہے نا میری بات نہیں مانتے، میری خدمت نہیں کرتے، ماں آواز دے رہی ہوتی ہے بیٹی سنتی نہیں ہے۔ اے امام صاحب کچھ تعویذ تو دیجیے جس سے میری بیٹی جو ہے ماں کی خدمت کرے، میری خدمت کرے، گھر کے کھانا بنائے، گھر کے پوچھے کرے۔ اے ایسا قانون بتا دیجیے یا ایسی تعویذ مجھے دیجیے یا ایسا عمل بتا دیجیے جس سے میری بیٹی یا میرا بیٹا فرما بردار ہو جائے۔ تو آئیے میں آپ کو بیسک کی طرف لے جاتا ہوں، یہاں خرابیاں کہاں سے ہوئی اس کو دیکھیے۔ اللہ کا قانون سنیے، اللہ کا قانون یہ ہے جس کے لیے، جس چیز کے لیے، جس آدمی کے لیے، جس مالک کے لیے، جس بھی چیز کے لیے اگر آپ نے، جس کے لیے آپ نے اللہ کا اور اللہ کے نبی کا احکام کو توڑ کر ان کے سنتوں کو پامال کر کر جس کے لیے بھی کام کیا ہوگا، کل آئندہ وہ شخص کو جس کے لیے آپ نے کام کیا ہے اللہ آپ کی زندگی پر اس کو مسلط کر دے گا، آپ کو مسلط کر دے گا۔ اللہ نے کہا حرام نہیں کھاؤ، حرام مت کماؤ، اور آپ نے حرام کمایا، کس کو توڑا؟ اللہ کے حکم کو توڑا، کمایا، کھلایا کس کو؟ بچوں کو۔ کھلایا کس کو؟ بیٹیوں کو۔ کھلایا کس کو؟ بیوی کو۔ جب وہ برباد ہوتی ہے تو کہتی ہے برباد کیسے ہو؟ برباد تو اسی لیے ہوا ہے کہ اللہ کے احکام کو توڑ کر، نبی کے طریقے کو توڑ کر تو نے اپنے بچوں کو خوش کیا ہے، اپنے بیویوں کو خوش کیا ہے، اپنے ماں باپ کو خوش کیا ہے، اس کے لیے فلائٹ مہیا کی ہے، مگر حرام کما کر، اللہ کے احکام کو توڑ کر، نماز کو چھوڑ کر، روزہ توڑ کر، حج کو نہ جا کر تو نے اپنے بیٹیوں کے لیے بڑے سے بڑے فلائٹ خریدا ہے، تم نے اپنے بچوں کے لیے گاڑیاں خریدی ہیں، تم نے اپنے بیویوں کے لیے نئے نئے ڈریسز کیے ہیں، صرف اس کو لے کر کہ تو نے حرام مال کما کر، کسی کو خود دبا کر، کسی کو مار کر، کسی کو پٹ کر آپ نے اپنے بیوی کو خوش کیا، اپنے بچوں کو خوش کیا، اپنے والدین کو خوش کیا ہے، اپنے بھائیوں کو خوش کیا، اپنے دوستوں کو خوش کیا ہے۔ یاد رکھ لیجئے اللہ کا اصول ہے اگر میرے حکام کو توڑ کر تو جس کو بھی خوش کرے گا کل اسی کو میں تیرے اوپر مسلط کر دوں گا۔ یہ اصول یاد رکھ لیجیے، بہت کام کی چیز ہے۔ اس کے بعد آپ امام صاحب کے پاس یا کسی بزرگ کے پاس نہیں جائیں گے، سب سے پہلے آپ بیٹھیں گے اور اپنے گوشہ نشینی ہو کر سوچیں گے اے اللہ میں نے تیرا کون سا حکم توڑ کر اپنے بچے کی خدمت کی تھی، اس کے کپڑے دلوائے تھے، اس کے لیے فلیٹ دلوایا تھا، اس کے لیے گاڑیاں دلوائی تھی، اس کے لیے اعلیٰ قسم کے کھانے اور ہوٹلوں سے کھانے منگوائے تھے، مگر میں نے تمام اس چیز کو اس لیے کیا کہ میرا بیٹا خوش ہو جائے، اور مال جہاں سے بھی آئے اللہ کی پرواہ ہم نے نہیں کی ہو، نبی کے سنت کے خلاف مال کمایا ہو، تو وہی بچہ اگر کل بگڑ جائے تو ہم کہتے ہیں بگڑ گیا۔ تو بنیاد کہاں سے خراب؟ بنیاد کس نے خراب کی؟ ہم نے بنیاد خراب